جی جناب، اچھا اب ہم آپ کو کتاب کا تھوڑا سا کلوز اپ ویو کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جناب مکالمہ، ممتاز قانون دان ایس ایم ظفر صاحب سے مکالمہ، زندگی کے اہم موضوعات کا احاطہ کرتی ایک علمی اور تاریخی دستاویز، ڈاکٹر وقار ملک۔ اور پہلے تو کتاب کا میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ویو، یہ بڑی خوبصورت چھپی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے شائننگ ہے اس پہ، تصویر پہ بھی شائننگ ہے، اور ان کا جو ہے مکالمہ یہ بھی شائننگ میں ہے، آپ دیکھیں خوبصورت ہے۔ اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ پہ بھی وہی شائننگ ایفیکٹ کے ساتھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کو۔ اور یہ قلم فاؤنڈیشن کی طرف سے چھپی ہے، اور یہ بیک اینڈ پہ دیکھیں تو جناب آئی بلیو کہ یہ ڈاکٹر وقار احمد صاحب کا ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ ان کے ایس ایم ظفر صاحب کی تقریض ہے، مجیب الرحمن شامی صاحب کی ہے، اور بشر الرحمان صاحب کی ہے۔ یہ کتاب کے اندر بھی شامل ہیں ڈیٹیل میں، بٹ ان کے کچھ حصے انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں۔ اور یہ قلم فاؤنڈیشن کی ہے، اور یہ 3500 کی ہے، 3500 کی۔ اچھا چلیں، مہنگی کتاب ہے ماشاءاللہ، بٹ یہ ہے کہ نہیں بھائی، آپ اس کا اگر تھوڑا سا حجم دیکھ لیں کتاب کا، اور اس میں ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے بہرحال۔ یہ چونکہ مجھے ڈاک سے آئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ کونے اس کے تھوڑے سے رف ہو گئے، بٹ اینی وے میں کیا کیا میں نے کتاب کا پورا ایک جائزہ لے کے، اجمالی جائزہ لے کے، تو میں نے اس کے کچھ پوائنٹس لکھ لیے ہیں، اور میں ہر کتاب پہ اس لیے لکھ لیتا ہوں تاکہ پھر مجھے اس کو یاد رکھنے میں، دوبارہ کبھی کتاب کھولوں تو اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ یہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا ہے، تبصرہ کتاب کے حوالے سے، اور انہوں نے جو خاص بات نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر وقار ملک پنجاب یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز کے سینئر استاد ہیں۔ انہوں نے انٹرویوز کے روایتی انداز میں تبدیلی کر کے اسے کالم کی شکل دی ہے۔ وقار ملک کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ انٹرویو دینے والی شخصیت کے جواب پر اپنے کالم میں نہایت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ تبصرہ اور رائے کا اظہار بھی دکھائی دیتے ہیں، جس سے نہ صرف قاری کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی انٹرویو میں دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کے سوالات میں تیکھے پن کے ساتھ ساتھ مذہب کی چاشنی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو، یہ بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے، ڈاکٹر مہدی حسن نے تبصرہ کیا ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتاب کا فارمیٹ کس طرح سے ہے۔ تو جو بنیادی ایک چیزیں ہیں، اس کے 672 صفحات ہیں جناب۔ یہ کلر فوٹوگرافز کی جو پلیٹس ہیں ان کو نکال کے، جو جن صفحوں پہ نمبرز درج ہیں وہ 672 ہیں۔ ایڈیشن اس کا یہ 2020 کا ہے، اور تقسیم موضوعات جو ہے، جو موضوعات کی انہوں نے کالمز کی شکل میں تقسیم کی ہے وہ 17 کے قریب بنتے ہیں، اور یہ مختلف اخباری آرٹیکلز یعنی کالمز کا مجموعہ ہے پوری کتاب۔ یعنی انہوں نے جب ایس ایم ظفر صاحب سے گفتگو کی اور اس گفتگو انہوں نے اپنے کالم کی شکل دی، اور وہ کالم میجورٹی کے روزنامہ پاکستان سے چھپتے رہے ہیں، تو یہ پوری کتاب ان کے اخباری کالمز کا مجموعہ ہے، جو جیسے ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ انٹرویوز کو انہوں نے کالم کی شکل دے دی۔ اس میں پھر 6 تقریضات ہیں، 6 شخصیات کے تبصرے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مصنف اس کے ڈاکٹر وقار ملک ہیں۔ انٹرویوز کو کالم کی شکل دے کر شائع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ، اچھا جی، یہ علامہ عبدالستار عاصم صاحب ہیں جنہوں نے کتاب کو پبلش کیا ہے، اور 2020 کی کتاب ہے، اور اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہیں قلم فاؤنڈیشن سے تو آپ یہاں ویڈیو کو پاز کر کے تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے، ٹیلی فون نمبر بھی ہیں، جی میل یعنی ای میل کا بھی ہے، کینٹ وغیرہ۔ تو بہرحال ڈاکٹر وقار ملک نے اس کتاب کو زاہد ملک مرحوم، جنہوں نے غالباً ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایٹمی بم کے حوالے سے بھی شاید کتاب لکھی تھی، تو آئی بلیو کہ اچھا یہ تو جو 6 شخصیات ہیں اس میں جناب مجیب الرحمن شامی ہے، ڈاکٹر وقار ملک اپنا ہے، ایس ایم ظفر ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہے، ڈاکٹر مجاہد کامران ہے، اور بشرا الرحمان صاحبہ۔ انہوں نے ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب کے حوالے سے ذات پہ تبصرہ کیا، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی ہے۔ تو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کتاب 17 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے کالمز کی کیٹاگرائزیشن کر کے، تو اس میں نمبر 1 ہے حالات زندگی پہ ہے، نمبر 2 تصور پاکستان پہ ہے، نمبر 3 انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے اوپر ہے، پھر نمبر 4 عدلیہ کے اوپر ہے، پھر جناب جمہوریت کے اوپر ہے، پھر آپ کا مذہب کے اوپر ہے آ جاتا ہے،
پھر آپ کا سائنسی امور کے اوپر آ جاتا ہے، پھر مسئلہ کشمیر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے آ جاتا ہے، پھر جناب 9واں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے اوپر آ جاتا ہے، نمبر 10 بین الاقوامی امور کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر نمبر 11 آپ کا آ جاتا ہے اہم قومی مسائل کے اوپر، اور اس کے بعد جناب 12 دہشت گردی کے اوپر ہے، 13 کالا باغ ڈیم ہے، 14 ذرائع ابلاغ ہیں۔ یہ نمبر میں نے خود دیے ہیں تاکہ مجھے یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے۔ 15 میں طنز و مزاح آ جاتا ہے، اور 16 میں تفریح آ جاتا ہے، اور 17 میں متفرق آ جاتے ہیں۔ تو یہ متفرقات کے ساتھ یہ سارا چیز نظام چلتا ہے۔ کاغذ اس کا آپ کہہ لیجئے ہلکا، یعنی بہتر کوالٹی ہے، بٹ بہتر میں تھوڑا سا ہلکا فیل ہوتا ہے مجھے۔ تو یہ ہے اب جناب کتاب، اور یہ اتنی موٹی اس کی ضخامت ہے۔ اور جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ پیج نمبر جو ہیں یہ یہاں سے ان کے یادگار فوٹوگراف شروع ہوتے ہیں ڈاکٹر احسن مظفر صاحب کے ساتھ، تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ مصنف ڈاکٹر احسن مظفر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پھر ڈاکٹر وقار ملک یہ درمیان میں ہے، ڈاکٹر وقار ملک جنہوں نے کتاب لکھی ہے، جن کے آرٹیکلز ہیں بیسکلی۔ میں ابھی ملا نہیں ہوں، مگر اللہ پاک نے ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ پھر یہ اور فوٹوگرافس ہیں، ساتھ نیچے کیپشن بھی ہے فوٹوگراف پہ۔ پھر یہ ڈاکٹر وقار ملک جو ہیں غیر رسمی انداز میں بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب یہ بھی ہیں تصویریں۔ تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور ڈاکٹر مجاہد کامران کا آخری صفحے پہ فلیپ پہ انہوں نے اس کا تبصرہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بیسکلی اس کتاب کا پورا مزاج ہے، اور ایک خاص چیز اب میں جس کی طرف آؤں گا وہ میں آپ کو پہلے یہ ڈاکٹر وقار ملک جنہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے کہہ لیجیے مقدمہ پیش لفظ جو بھی ہے اس میں خاص بات لکھی ہے، اس کے اوپر پھر میں آگے اپنے گفتگو کو چلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے جناب وہ یہ فرماتے ہیں، یہ والا آخری پیراگراف: آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن مظفر صاحب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، تاکہ محترمہ بشریٰ رحمان مرحومہ کی خواہش کے مطابق مکالمہ کا اگلا ایڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اگلے ایڈیشن کے لیے بھی 90% سے زائد مواد تیار ہے، فقط آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا، جس کے بعد اس کی اشاعت کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ انہوں نے دعوت دی ہے پڑھنے والے کو کہ وہ اگر کوئی سجیشنز ہیں تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں، بھجوا سکتے ہیں، تو میں نے سوچا اپنے اس بک ریویو میں آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی کچھ نیکسٹ ایڈیشن کے لیے جو تاثرات ہیں وہ میں آپ کو کچھ بھجوا دوں۔ سب سے پہلے تو جناب جو میری گزارش ہوگی کہ اس کا جو حجم ہے اور اس کا جو کتاب ہے تو یہ ایک عام کتابی سائز میں ہے، اس کو بڑا کریں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاؤں گا۔ یہ ایک میرے پاس بڑے سائز میں کتاب ہے، اور آپ اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو یہ بڑا سائز ہے، اور اگر میں اس کو کھڑا کر کے کروں تو جناب یہ فرق پڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے فرق بیسکلی، آپ یہ دیکھ لیجئے ادھر سے بھی کتنا بڑا ہے۔ تو اس کی گریس بنتی ہے، یہ کتابی ہے، یعنی کہ یہ ایسا لگتا ہے ایسا بچہ جس نے کھایا بہت اور موٹا ہو گیا تو وہ بڑا بھدا سا لگتا ہے۔ تو اگر اس کا سائز تھوڑا سا اس کو گریسفلی تھوڑا سا زیادہ کر دیں تو اس کا خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 میرا یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب اس میں مواد بہت ہے، تو اس کی جو اگر آپ دیکھیں لائنوں کے درمیان سپیسنگ اور لفظوں کے درمیان سپیسنگ بہت کم ہے، اور یہ گھٹن کا احساس ہوتا ہے، یعنی میں اپنی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اگر میں اس کے سائز کے ساتھ کمپیئر کروں دونوں کتابوں کے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ادھر کتاب پڑھتے ہوئے تھوڑی سی دقت اس لیے نہیں ہوتی کہ لفظوں کے درمیان جو سپیس ہے اور لائنوں کے درمیان جو سپیسنگ ہے اور لفظوں کے درمیان جو سپیسنگ ہے وہ آنکھوں پہ بوجھ نہیں بنتی، اور پڑھنے والے کو تھوڑا سا سانس لینے میں یعنی سائیکولوجیکل گھٹن کے احساس سے نکال لیتی ہے، اور بڑے آرام سے وہ پڑھتا چلتا آتا ہے۔
جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مجھے تھوڑا سا گھٹن کا احساس اس لیے ہوا ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب کی 2 کتابیں اور ہیں. ان کی ایک کتاب ہے میرے مشہور مقدمے، اگر آپ وہ دیکھ لیں، کاغذ بھی شاندار ہے اور اس کے درمیان یہ اسپیسنگ کا بھی خیال ہے. تو اب یہ کافی مزے کی چیز. تو ایک تو یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ نیکسٹ ایڈیشن چھاپتے ہیں تو سائز کا اور پھر جو آپ کی جو پرنٹنگ ہے اس کے اندر لائن سپیسنگ اور ورڈ سپیسنگ، یہ دونوں خیال رکھیں گے تو پڑھنے والے کو سہولت ہو جائے گی. اس کا ایک ہوگا کہ آپ کی کتاب کا جو حجم ہے وہ اور زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گا، بڑھ جائیں گے صفحات. تو اگر آپ کاسٹ کانشیس ہیں تو پھر تو یہی ٹھیک ہے. اگر آپ کوالٹی کانشیس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگلا ایڈیشن کوالٹی اورینٹیڈ ہو، تو اس کا خیال ضرور رکھیے گا میرے مشورے کا. باقی آپ یعنی آپ جیسے مناسب سمجھیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں قانون کے حوالے سے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل وزڈم ہے بیسکلی. قانون کے اوپر جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں، خواہ ایس ایم ظفر صاحب کی اپنی کتابیں پڑھ لیں یا ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں، جیسے یہ ان کی ایک کتاب ہے. تو ان کتابوں کے اندر شخصیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ بہت سارے علمی فکری نکات ہوتے ہیں، کنسیپچول کلیئرٹیز کے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو گفتگو کے درمیان یا گفتگو میں چھپے ہوتے ہیں. تو جب کوئی آدمی اس کو علم کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو وہ کتاب پڑھ لے اور انجوائے کرے، اور اگر وہ کتاب سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو جتنی بھی بیسٹ بکس ہیں آپ دیکھیے گا. اب میں تیسرا مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ سپیسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کے ادھر ہی کاٹ دیتے ہیں کہ جی ادھر بس یہاں ٹیکسٹ ہو گیا، لوگوں نے پڑھنا ہے. اگر کسی نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی مارکس لکھنے ہو، کمنٹس لکھنے ہو یاد دہانی کے لیے، جو آپ کہہ لیجئے کہ انٹلیکچول ریڈنگ کے پروسیس سے گزرنا ہو، انٹرٹیننگ پروسیس ہے نہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 1/2 انچ کی سپیس نیچے بھی، اوپر بھی اور سائڈوں پہ بھی 1/2 انچ کی کم از کم، یعنی یہ ایک ہے نا تو کم از کم 2 انگلیز ہونی چاہیے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے والے کو آپ اتنی آپشن دے رہے ہیں کہ اگر وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے نکات نوٹ کرنا چاہیں تو یہی کتاب جو کالم کی کتاب ہے، یہ کورٹ میں کسی مقدمے میں دلائل کے لیے ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، بشرطیہ پھر آپ پڑھنے والے کو وہ یعنی کہ اس کو ریڈنگ فیز سے نکال کے اس کو ریسرچ مائنڈ سیٹ میں لے کے آنا ہو، تو اس سے کتاب کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کو پیپر ٹھیک ہے، اگر یہ سائز بڑا ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا، تو جب سائز بڑا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے پیج کچھ کم بھی ہو جائیں گے، اور آپ لائن سپیسنگ بڑھاتے ہیں تو زیادہ ہو جائیں گے. بٹ اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ نیکسٹ ایڈیشن جو بھی آپ نے چھاپنا ہے یا اسی کو ری پرنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پڑھنے والے کا جو قاری ذہن میں رکھیں وہ رکھیں جس نے پڑھ کے اس سے علمی طور پہ کچھ حاصل بھی کرنا ہے اور آگے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. کتاب صرف علم میں اضافے کا باعث نہ بنے، کتاب پریکٹیکلی کہیں کوٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو. اب یہ جتنی بھی کتاب ہے مکالمے کی، اب یہ ڈاکٹر وقار ملک کے تاثرات کے اوپر مبنی ہے. اس میں اگر کوئی مصنف ہے ڈاکٹر ایس ایم ظفر ہے مثال کے طور پہ، ہو سکتا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ڈاکٹر وقار ملک کو جس طرح سے سمجھ میں آئی انہوں نے اپنے اس طور پہ لکھ دیا ہے. تو یہ ساری کتاب جو ہے یہ ڈاکٹر وقار ملک کی ایس ایم ظفر صاحب کی شخصیت کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیس کرتی ہے اپنے کالمز کے ذریعے، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں بہت سا یعنی ایک سیکنڈری ٹیکسٹ ہو جائے گا. پرائمری ٹیکسٹ تو وہ ہوگا جو ایس ایم ظفر صاحب نے خود لکھی ہے. تو اگر کہیں دلائل کے اندر بات چیت میں جب آپ دلیل کے اندر اس کو کوٹ کریں گے تو اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے جی یہ ڈاکٹر وقار ملک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے وہ ٹیکسٹ دکھائیں جہاں پہ ایس ایم ظفر صاحب نے خود سے یہ بات بیان کی ہو. تو جب وہ خود سے بات بیان کریں گے تو وہ ان کی وہ بک پھر وہ سٹینڈرڈ ہوگی جو ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، جو خود سے انہوں نے چھپوائی ہو اپنے طرف. جیسے میرے مشہور مقدمے ہیں، اسلام عوام اور پارلیمنٹ کتاب ہے، تو آپ اس کا طرز تحریر دیکھیں اور اس کتاب کا طرز تحریر دیکھیں تو بہت ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. بہرحال یہ کالم نویسی میں ایک نیا ٹرینڈ ہے تو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا کریٹیو ٹرینڈ ہے
مگر ایک اچھے کریٹیو ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اگر کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ اس ٹرینڈ کی کریڈیبلٹی میں ایک تو ہوتا ہے نا کیا، یعنی دلائل کی کریڈیبلٹی میں سورس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. تو اس ساری کتاب کے اندر جو سورس کی کریڈیبلٹی ہے وہ ڈاکٹر وقار ملکی ہی ہیں. پھر ان کی زبانی آپ ڈاکٹر ایس ایم ایس ظفر صاحب سے جو ان کے مکالمات ہوئے ہیں، آپ ان کی زبانی ان کی شخصیت تک پہنچ سکتے ہیں. تو دس از اندر وے آف ریڈنگ ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب کو. تو دس از آلسو میں یہ نہیں کہہ رہا میرے یعنی گفتگو سے یہ خدا نخواستہ تاثر نہ ڈیولپ کیجیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈیبل نہیں ہے. نو، آئی ایم سیئنگ کہ یہ ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کو جس ٹرینڈ میں یہ کتاب انٹروڈیوس کرائی ہے اس کو اسی ٹرینڈ میں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ بات کی تہہ تک اچھی طرح سے پہنچ سکیں. باقی سجیشنز ہیں. اور ہاں ایک چیز ہے کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اور اگر اس کا بھی اگر چینج کر لیں تو یہ چینج کر لیں آپ، کیونکہ یہ دیکھیں وہ یہ پکچر جو ہے اگر میں اس کو یوں کروں دیکھیں تو یہ بالکل عجیب و غریب سا ایک جیسے پوٹیٹو نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تو ایک یعنی تصویر کا اور بیک گراؤنڈ کے درمیان میچ نہیں ہے آپس میں نا، ایسے لگتا ہے جیسے چپساں کی ہوئی تصویر، اور جس کو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تو عجیب سی ہوگی. تو تصویر اور یعنی اتنا حصہ شاندار ہے، بٹ اتنے حصے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی ایسے خوبصورت بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ ہو جائے کہ یہ جو تاثر ہے یہ تھوڑا سا ختم ہو جائے. ایسے لگ رہا ہے جیسے پیسٹ کی ہوئی ہے نا کاٹ کے تصویر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ مرج ہونا چاہیے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ بھی وہی ہے کہ وہ پیسٹ کی ہوئی لگتی ہے جیسے کہ، تو یہ ڈیزائن کے ساتھ اس کو مرج ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں کتاب کے اوپر یعنی کہ یہ تو اندر بھی آ گیا نا، تو ڈاکٹر وقار صاحب کا تعارف اگر ادھر ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا میرے خیال میں. اور اس کی 3500 قیمت ہے. آئی تھنک دس از ٹو مچ میرا خیال میں، چونکہ میں حالت غربت سے گزر رہا ہوں تو مجھے تو 300 روپے بھی مہنگی لگیں گے. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا، مارکیٹ میں اب ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اس پہ نظر ثانی کر لیں. ہو سکتا ہے آپ 50 روپے کم کر دیں تو وہ بھی غنیمت ہے، بٹ یہ کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. 3500 میرے خیال میں ذرا زیادہ ہے. بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں مارکیٹ سے ان ٹچ نہیں ہوں، تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ مارکیٹ میں کاغذ کی کیا قیمت ہے اور مارکیٹ میں جو قیمتیں آسمان پہ گئی ہوئی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. بہرحال اگر آپ مواد کو دیکھیں تو دس از نتھنگ. آپ علم کی کوانٹٹی کو دیکھیں کوالٹی کے ساتھ ساتھ، دس از نتھنگ. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے جناب مکالمے کے اوپر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آئی ہوپ کہ ڈاکٹر وقار ملک صاحب کو بھی پسند ہوگا. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر وقار ملک کو. میں نے ان کو پڑھا ہے، ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں. آئی انجوائے ریڈنگ ہز ٹیکسٹ. تو بڑا انٹلیکچولی بہت. اور ہاں ایک خاص طور پہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں اگر وہ اپنا آئی کیو لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ایس ایم ظفر کی کتابیں پڑھیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر وقار ملک کی یہ کتاب بھی پڑھیں. لائف کی پریکٹیکلٹی کے اوپر اتنا زیادہ مواد ہے اس کتاب کے اندر کہ ان کو باہر سے کیس سٹڈیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بہت زیادہ موٹیویشنل کیس سٹڈیز ہیں. تو ایک طرح سے ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے کیس سٹڈیز کا ڈاکٹر وقار ملک کے کالمز کی شکل میں جو انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب سے ڈرائیو کیے ہیں. تو یہ جناب، اور اس کے لیے علامہ عبدالستار عاصم صاحب کو قلم فاؤنڈیشن کے ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انہوں نے مجھے محبت سے شفقت سے یہ کتاب بھجوائی ہے. میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. میرے اپنا جو علمی حلقہ ہے، جو کتابوں کا میرا اپنا جو ہے مواد ہے، یہ آپ زیارت کر لیں تو یہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہے. ابھی میری پیکنگ میں بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، دیکھ لیجیے آپ سارا کچھ. تو بہرحال یہ اس میں ایک شاندار اضافہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی بک ریویو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.